میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، یہ الفاظ قائد اعظم سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ قائد اعظم نے یہ الفاظ کہے تھے یا نہیں کہے تھے، لیکن پاکستان کے ابتدائی 10 سالوں میں جو قائد اعظم کے جانشین تھے، جن کے پاس اس ملک کی باغ دوڑ آئی، انہوں نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ ہی قائد اعظم نے درست ہی کہا تھا کہ ان کی جیب میں کھوٹے سکے تھے، اور ان کھوٹے سکوں نے پہلے 10 سال میں ہی پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، جس کا خمیازہ 1971 میں ملک دو لخت بھی ہوا، اور جس کا خمیازہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ اس کی ابتدا سب سے پہلے اس وقت ہوئی جب 17 اکتوبر 1959 کو، یعنی لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جو تبدیلی سب سے پہلے لائی گئی، وہ غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان بنایا گیا، اور جو گورنر جنرل تھے خواجہ ناظم الدین، ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور ایوب خان کو جو ہے وہ آرمی چیف بنایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 17 اگست 1951 یہ وہ تاریخ ہے جس دن پاکستان کی گاڑی جو ہے وہ غلط منزل کی طرف جو ہے اس کا کانٹا بدلا گیا۔ میرے خیال میں یہ نقطۂ آغاز ہے، اور اس دن کے بعد ہماری جو گاڑی جو ہے وہ بالکل غلط منزل کی طرف بھی رواں دواں ہوئی۔ غلام محمد کا تحریک پاکستان میں کوئی کردار نہیں ہے، وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں کسی قسم کا ان کا رول نہیں تھا، اور اس وقت بڑے بڑے قداور جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما موجود تھے۔ سردار عبدالرب نشر تھے، اس کے علاوہ نواب افتخار ممدوڑ تھے، بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن یہ غلام محمد جو بیوروکریسی کا نمائندہ تھا، یہ بیوروکریسی کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت ظاہر ان کو ضرورت تھی، انہوں نے ان کو وزیر خزانہ بنایا، تو یہ وزیر خزانہ تھے۔ لیاقت علی کی شہادت کے بعد بجائے اس کے کہ آل انڈیا مسلم لیگ، یا اس وقت جو مسلم لیگ پاکستان تھی، اس کی کسی قداور سیاسی شخصیت کو قائد اعظم کے جانشین کے طور پہ گورنر جنرل بنایا جاتا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا۔ گورنر جنرل یہ بن گئے، اور اس کے بعد جب ایوب خان آرمی چیف بن گئے، تو پھر پاکستان کی سیاست میں بیوروکریسی اور فوج کا کردار جو ہے وہ شروع ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ اور ان کا غلام محمد کا جو گورنر جنرل کا دور تھا، وہ بیوروکریسی کی سازشوں اور گٹھ جوڑ کا جو ہے وہ دور تھا۔ ابھی وہ گورنر جنرل ہی تھے کہ 17 اپریل 1953 کو غلام محمد نے جو ہے وہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے خواجہ ناظم الدین، جن کا بنگال سے تعلق تھا، ان کی چھٹی کرا دی، اور ان کی چھٹی کرانے کے بعد ان کو وزارت عظمت سے برطرف کرنے کا سب سے پہلا مشرقی پاکستان کے عوام میں احساس محرومی کا بیج بویا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ اصل حاکم جو ہیں وہ ہم ہیں۔ خواجہ ناظم الدین کی چھٹی جو ہوئی، اس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان کا بہت بڑا کردار تھا، یعنی سول اور ملٹری بیوروکریسی نے سیاست دانوں کو جو ہے وہ ایک طرف دھکیل دیا، اور اصل اقتدار جو ہے اس پہ وہ آگے۔ حالانکہ خواجہ ناظم الدین نے 2 ہفتے ہی قبل جو اس وقت کی دستور ساز اسمبلی تھی، اس سے اعتماد کا ووٹ لیا تھا، یعنی اس وقت کی پاکستان کی جو اسمبلی تھی، انہوں نے ان پہ اعتماد کیا، لیکن 2 ہفتے بعد ہی خواجہ صاحب نے ان کی ملک غلام محمد نے ان کی خواجہ صاحب کی چھٹی کروا دی۔ خواجہ صاحب کی برطرفی کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کا ہما جو ہے وہ محمد علی بوگرا کے سر پہ بیٹھا۔ وہ اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، ان کو وہاں سے بلایا گیا، اور بلانے کے بعد ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اب محمد علی بوگرا کی جو انٹری ہے، اس کے ساتھ ہی پاکستان کی سیاست میں امریکی اثر و رسوخ جو ہے وہ پوری طرح سے آ گیا، اور انہوں نے خوشامد کی حد کر دی۔ یعنی ان کے دور میں جب یہ وزیر اعظم تھے محمد علی بوگرا، 21 جولائی 1953 کو امریکہ سے کچھ گندم جو ہے وہ پاکستان کے لیے انہوں نے تحفے کے طور پہ بھیجی۔ یہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس جہاز کے استقبال کے لیے وہاں پہنچ گئے، اور اس جہاز کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں جو امریکہ سے گندم لے کے آیا ہے، اور امریکہ کی خوش آمد اس طرح سے کی گئی کہ جو اونٹ گاڑیوں پہ وہ گندم لاد کے شہر کی طرف روانہ ہوئی، ہر اونٹ کی گردن میں لکھا ہوا تھا تھینک یو امریکہ۔ یہ صرف اس چیز کا گلے میں توق نہیں تھا
بلکہ یہ مستقبل کا توق تھا جو آنے والے دور میں وہ اور گہرا ہوتا گیا۔ اب محمد علی بوگرا جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سمجھا کہ مجھے امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے، اب میں ان گورنر جنرل جو ہے غلام محمد، ان کو میں جو ہے وہ آئینی طور پہ اور ان کے اختیارات میں کم کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اس طرح کی ایک جو ہے وہ ترمیم بنائی کہ گورنر جنرل جو ہے وزیر اعظم کو برطرف نہ کر سکے، جیسے انہوں نے پہلے خواجہ ناظم الدین کو کیا تھا۔ اور انہوں نے یہ ساری ترامیم کی اور اس کے بعد وہ امریکہ کے دورے پہ چلے گئے۔ ان کو وہاں سے کہا کہ آپ فوری طور پہ واپس آئیں، اور ان کے ساتھ آرمی چیف جنرل ایوب بھی تھے، باقی سب بھی لوگ تھے۔ محمد علی بوگرا جو ہی پاکستان واپس پہنچے، ایئرپورٹ سے ہی فوج نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو گورنر جنرل غلام محمد کے حضور پیش کر دیا گیا، اور غلام محمد نے پھر ان سے جواب طلبی کی کہ آپ کی یہ جرت کہ آپ اس طرح کے اقدامات کریں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ سب سے پہلے جو یہ دستور ساز اسمبلی اس کو توڑیں، اور وزیر اعظم کے طور پہ اسی تنخواہ پہ اگر کام کرنا ہے تو کریں۔ ان محمد علی بوگرا نے مجبوری کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں اسمبلی توڑنے کے احکامات پہ جو ہے وہ دستخط کر دیے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کے طور پہ رہنا قبول کر لیا۔ یہ 24 اکتوبر 1954 کی بات ہے۔ اب وہ جب دوبارہ وزیر اعظم بنے تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ ان سے کہا گیا کہ آپ آرمی چیف جنرل ایوب کو وزیر دفاع کے طور پہ کابینہ میں شامل کریں، اور سکندر مرزا، میجر جنرل سکندر مرزا جو اس سے پہلے سیکرٹری دفاع تھے، وہ بھی بیوروکریسی کے نمائندہ تھے، ان کا بھی تحریک پاکستان سے، مسلم لیگ سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو بھی وزیر کے طور پہ لیا جائے۔ تو انہوں نے محمد علی بوگرا نے ظاہر جو ہے وہ ان کو دونوں کو وزیر کے طور پہ لیا۔ ایوب خان کی پاکستان کی سیاست میں یہ انٹری تھی۔ سکندر مرزا جو ہے وہ بھی اب جو ہے فعال ہو کے سامنے آگے، اور اس کے ساتھ جو صوبوں میں جو ہوتا رہا ہے وہ ایک الگ داستان ہے، یہ صرف میں مرکز کی بات کر رہا ہوں۔ اور مرکز میں ہی ایوب خان نے یہ تجویز پیش کی کہ یہاں پہ جو 4 صوبے تھے ان کو ملا کے 1 یونٹ بنا دیا جائے، اور 1 یونٹ اس لیے بنایا گیا کہ مشرقی پاکستان کی جو اکثریت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس نے بھی مشرقی پاکستان میں احساس محرومی پیدا کیا۔ اور لیکن ایوب خان کی تجویز تھی، یہ جناب اس کو لے لیا گیا۔ اور سکندر مرزا کا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کا تعلق میر جعفر، جس نے ٹیپو سلطان، جس نے سراج الدولہ سے غداری کی تھی، اس کا یہ پڑپوتا تھا، ان کی نسل میں سے تھا۔ اب اس کے بعد جب یہ اسمبلی توڑ دی گئی محمد علی بوگرا کی طرف سے، تو اس وقت کے اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ رٹ دائر کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا، اور گورنر جنرل کی جانب سے یا صدر کی، وزیر اعظم کی جانب سے جو اسمبلی توڑنے کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ اب جب یہ فیصلہ سندھ کورٹ کا آیا تو حکومت کی جانب سے فیڈرل کورٹ میں، یا جس کو سپریم کورٹ کہہ لیں، اس میں اپیل دائر کی گئی، اور جو بینچ اس کی سربراہی کر رہا تھا اس میں جو ہے وہ جسٹس منیر، وہ چیف جسٹس تھے۔ اب دیکھیے یہ تیسری انٹری اب آئی جو عدالت کی، بیوروکریسی کی، سول بیوروکریسی کی، آرمی کی انٹری ہو چکی، اب جو ہے وہ عدالتی انٹری پاکستان کی تاریخ میں آئی۔ چیف جسٹس منیر نے سب سے پہلے تو ان کو یہ کیا کہ آپس میں مکمکا کر لیں، یعنی آپس میں کسی سمجھوتے پہ پہنچ جائیں تاکہ نوبت ہی نہ آئے۔ جب مولوی تمیز الدین نے اس سے انکار کیا تو انہوں نے جناب اس کی سماعت کی، اور پھر وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا عدالتی سیاہ دن آیا کہ انہوں نے اسی کہہ لیں جس کو بعد میں نظریہ ضرورت بھی بنا، انہوں نے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو منسوخ کیا اور اسمبلی توڑنے کے حکومتی فیصلے کو برقرار رکھا۔ یہ وہ میں سمجھتا ہوں فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی آئندہ آنے والی جو آئینی اور اسمبلی کی تاریخ تھی، عدالتی تاریخ تھی، اس کا جو ہے وہ رخ جو ہے وہ موڑ دیا۔ اب اس کے بعد جب 10 مئی 1955 کو اس نے جو ہے وہ فیڈرل کورٹ اس نے جو اس کو فیصلے کو ختم کیا، تو اس کے بعد 7 اگست 1955 کو جو ہے وہ ان کو جو سکندر مرزا تھے وہ قائم مقام گورنر جنرل بن گئے۔ انہوں نے غلام محمد سے کہا کہ ان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ اپنے فرائض سارے انجام نہیں دے سکتے تھے، اور ان کو بھی جو ہے وہ مجبور کر کے طاقت کے زور پہ ان سے استعفیٰ لیا گیا، اور سکندر مرزا جو ہے وہ
گورنر جنرل کے عہدے پہ جو ہے وہ بن گئے. اور اس کے بعد پھر پاکستان میں ابھی تک کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنا تھا. اور 11 اگست 1955 کو جب یہ جو اسکندر مرزا جو ہے وہ گورنر جنرل بنے اور وزیر اعظم اس وقت محمد علی بوگرا تھے, تو یہ محمد علی بوگرا کی چھٹی کروائی گئی اور پھر چودھری محمد علی جو ہے ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا, یعنی 11 اگست 1955 کو. اب یہ ہوا کہ اب دونوں عہدے, گورنر جنرل کا عہدہ اور وزیر اعظم کا عہدہ, دونوں عہدے جو ہے وہ مغربی پاکستان کے پاس آ گئے. مشرقی پاکستان کے پاس کوئی بڑا اس وقت عہدہ نہیں تھا. آرمی چیف بھی یہاں کے تھے, چیف جسٹس بھی یہاں کے تھے, اور گورنر جنرل بھی اور وزیر اعظم بھی. اب آپ دیکھیں کہ ان حالات میں پھر آگے جا کے جو کیا آپ ظاہر اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے. چلیں یہ سلسلہ چلتا رہا. بالآخر 29 فیبروری 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین جو ہے وہ منظور ہوا. یعنی تب تک پاکستان بغیر کسی آئین کے تحت چلتا رہا. یہ 1935 کا جو انڈین ایکٹ تھا وہی چلتا رہا. اس کے برعکس ہندوستان نے جو ہے وہ 26 جنوری 1950 کو وہ یوم جمہوریہ بنا اور انہوں نے اپنے آئین کو منظور کیا. ہمارا آئین آ کے بن رہا ہے 1956 کو, ہندوستان سے بھی 6 سال کے بعد. چلے یہ بن گیا. سکندر مرزا نے یہ شرط رکھی کہ آئین تب منظور ہوگا اگر آپ مجھے صدر پاکستان منتخب کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو میں گورنر جنرل ہوں, میں آئین کی منظوری نہیں دوں گا. مجبوراً ان کو بلا مقابلہ صدر پاکستان جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا, جو پاکستان کے وہ پہلے صدر جو ہے وہ بنے. اس کے بعد انہوں نے صدر پاکستان سکندر مرزا نے 12 سپتمبر 1956 کو 1956 کو چودھری محمد علی کی چھٹی کرا دی اور بنگال سے جناب حسین شہید سہروردی ان کو وزیر اعظم بنا دیا. حسین شہید سہروردی 11 اکتوبر 1957 تک وزیر اعظم رہے اور ان کو وہاں چھٹی کرانے کے بعد جو ہے وہ آئی چندری گڑھ کو جو ہے وزیر اعظم بنایا گیا. آئی چندری گڑھ جو ہے وہ صرف 55 دن وزیر اعظم رہے اور 11 دسمبر 1957 کو فیروز خان نون کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا گیا. اب یہ پاکستان میں جو چند ماہ میں وزرائے اعظم کی تبدیلی ہوتی رہی ہے. آپ ڈان کا کارٹون دیکھیے کہ ڈان نے اس پہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت کارٹون بنایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کس طرح سے تبدیل ہو رہے ہیں اور ایون مشرقی پاکستان میں کس طرح سے تبدیلی کی جا رہی ہے. اور یہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ وقت ہے جب مسئلہ کشمیر حل ہونے کے لیے ایک سنہرا دور تھا. مسئلہ کشمیر وہ اقوام متحدہ میں ہے, اس پہ جو ہے وہ کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کی جدوجہد کر رہے ہیں. کشمیر شیخ عبداللہ بھی اس وقت جو ہے وہ جیل میں تھے اور ادھر جو ہے وہ اقتدار کی شرمناک کشمکش جو ہے وہ جاری ہے. اور اس پہ نہرو نے یہ پھپتی کسی تھی کہ اتنے تو میں پجامے تبدیل نہیں کرتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم تبدیل ہو رہے ہیں, ہم پاکستان میں بات کس سے کریں. بہرحال یہ جناب جب ان کو فیروز خان نون کو 11 دسمبر 1957 کو وزیر اعظم بنایا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ 9 جون 1958 کو جو سکندر مرزا جو اس کو صدر پاکستان تھے انہوں نے وزیر اعظم نون کو کہا کہ آپ آرمی چیف جو ہے وہ صدر ایوب خان جو بعد میں صدر بنے, آرمی چیف ایوب خان کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کر دیں. اور پھر فیروز خان نون نے توسیع کی. یہ ایک اور پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک برا دن تھا جس نے آنے والے وقت میں جو ہے وہ اس کو ثابت کیا اور ایک بڑی غلط روایت جو ہے وہ ڈالی گئی. اب یہ وہ دور تھا جب فیروز خان نون وزیر اعظم تھے اور سکندر مرزا جو ہے وہ صدر تھے, ایوب خان جو ہے وہ توسیع لے کے آرمی چیف تھے. اس وقت 1958 میں کشمیر کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑی موومنٹ چلی جس کو KLM کہتے ہیں, کشمیر لبریشن موومنٹ. اس میں چودھری غلام عباس اور جتنے اس طرف کے تمام لیڈر تھے, سردار عبدالقیوم خان, سب لوگوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ جنگ بندی لائن جو عبور کریں گے اور ہم اپنے بھائیوں سے ملنے جو ہے وہ جائیں گے, اور ہمیں چونکہ اقوام متحدہ نے بھی ہمیں حق دیا ہے تو یہ پورے جو ہے وہ سیالکوٹ سے لے کے کیل تک جو ہے وہ جنگ بندی لائن پہ جو ہے وہ مظاہرے شروع ہو گئے اور لوگوں نے جانا شروع کر دیا اور اتنا جم غفیر تھا
اب پاکستان کی فورسز نے اس کو روکا اور حالات ملک میں ایسے ہو گئے کہ پھر بالآخر جو ہے وہ انہوں نے اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو فیروز خان کی چھٹی کرا دی اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا. اور مارشل لا انہوں نے نافذ کیا، وہ صدر تھے، ظاہر ہے اس کے لیے ان کو آرمی کی ضرورت تھی. انہوں نے ایوب خان کو جو ہے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا. اب 7 اکتوبر کے بعد پاکستان میں اب وزیر اعظم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا وزیر اعظم کا بھی عہدہ چاہیے. تو 24 اکتوبر 1958 کو ایوب خان کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا. اب یہ تھا کہ صدر جو تھے وہ اسکندر مرزا تھے، لیکن چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور وزیر اعظم جو ہے وہ صدر ایوب تھے. اب ایوب خان نے سوچا کہ اصل ساری طاقت تو میرے پاس ہے، تو اسکندر مرزا کی صدارت کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے جناب 4 دن کے بعد 28 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا کی بھی چھٹی کرا دی اور تمام اختیارات جو ہے وہ اپنے پاس سنبھال لیے، اور اسکندر مرزا کو جو ہے وہ یہاں سے جلا وطن کر دیا. وہ لندن چلے گئے، وہ کسی ہوٹل میں جا کے مینیجر بن گئے. بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی پاکستان نہیں آنے دیا گیا، اور ان کی جو ہے وہ تدفین تہران میں ہوئی. اور پھر ایوب خان کا وہ طویل مارشل لا کا دور آپ کے سامنے ہے، جس میں محترمہ فاطمہ جناح نے آخری کوشش کی پاکستان کو بچانے کی، جمہوریت کی. اس میں ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ بھی پوری کوشش کی، لیکن ایوب خان جو تھے وہ اپنے سرکاری مشنری کے بل بوتے پہ انتخابات جیت گئے. اور جن حالات میں محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال ہوا اس پہ بھی بڑی باتیں ہوئیں. اور پھر ایوب خان کے دور کے بعد یحییٰ خان اور 1971 میں پاکستان کا 2 لخت ہونا، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا. اور پھر اب وہ حالات آ گئے کہ بیوروکریسی کی جو انٹری ہو چکی تھی، سول اور ملٹری بیوروکریسی کی، وہ پوری طرح سے پاکستان کے جو ہے وہ اقتدار میں ان کی گہری چھاپ ہمیشہ کے لیے چھاپ ہوئی، کبھی براہ راست اور کبھی بالواسطہ. اور وہ حالات آج تک جن کو ہم بھگت رہے ہیں، قائد اعظم نے واقعی یہ درست کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. انہوں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، لیکن آنے والے لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ واقعہ ہی وہ کھوٹے سکے ہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا بیڑا غرق جو ہے وہ 3 لوگوں نے زیادہ کیا. اس میں گورنر جنرل غلام محمد، اس میں گورنر جنرل اور صدر اسکندر مرزا، اور اس کے بعد جنرل ایوب خان. اگر یہ لوگ مداخلت نہ کرتے، بیوروکریسی کی مداخلت نہ ہوتی، اور سیاستدان میجورٹی کا مظاہرہ کرتے، اور مسلم لیگ متواتر سے جو انتخابات ہوتے، اور شروع سے ہی جو ہے وہ وہاں پہ آئین بن جاتا اور اس کے تحت ملک چلایا جاتا، تو یہ حالات نہ ہوتے. ایک دفعہ جو ہے وہ قائد اعظم کے جو سیکریٹری رہے ہیں جناب کے ایچ خورشید صاحب، آخری دنوں میں قائد اعظم کے ساتھ بہت قریب رہے ہیں، اور قائد اعظم سے منسوب ان کے الفاظ بھی ہیں کہ پاکستان میں نے، میری بہن اور میرے ٹائپ رائٹر نے بنایا، یعنی کے ایچ خورشید جو ان کے سیکرٹری تھے. ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں قائد اعظم کا جانشین کس کو ہونا چاہیے تھا؟ تو ان کا خیال تھا کہ میری رائے میں پاکستان کا جو قائد اعظم کے بعد جو جانشین ہے وہ حسین شہید سہروردی کو ہونا چاہیے تھا. اگر وہ ہوتے تو شاید پاکستان جو ہے 2 لخت بھی نہ ہوتا، اور اگر وہ ہوتے تو شاید اگر یہ جو مداخلتیں ہمارے ہاں ہوئیں وہ نہ ہوتی. اور آج جن حالات میں، جس بھنور میں ہم پھنس چکے ہیں، اس سے نکلنا اب ممکن نہیں ہے.